ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين ساری تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ ولا الہ غیرہ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ والسلام امام الانبیاء قائد الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور و عطر میں حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے کمالات کا مالک وہ صرف اور صرف رب قدوس اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات والا صفات، اور اس نے وہ تمام کمالات، تمام خوبیاں وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد جس کسی کو بھی جو کمال ملا، جو خوبی ملی، وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان مقدس ہے۔ ہم اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو اسی حوالے سے آج دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے جو خصائص اور جو امتیازات اور جو کمالات عطا فرمائے، وہ آپ نے کس طرح حسن کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اہل بیت میں اور اپنے متبعین میں منتقل فرمائے۔ ان میں اعزازات میں ایک اعزاز یہ ہے، سرکار فرمایا کرتے تھے تحدیث نعمت کے طور پہ، فرماتے تھے آنا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، سید ہوں۔ رب تعالی نے مجھے سیادت کا سہرا میرے سر سجا دیا، سیادت کا تاج رب تعالی نے مجھے عطا فرما دیا، سرداری رب تعالی نے مجھے عطا فرما دی۔ اب سرکار خود سید ہیں، اب آپ نے اپنا یہ منصب، یہ اپنا اس کمال کا فیضان بھی آپ نے
اپنے صحابہ کو بھی عطا فرمایا، اپنے اہل بیت کو بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سید بنایا رب تعالیٰ نے۔ اب سرکار نے اپنی امت میں سے اپنے صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مشکات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ کتابیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ تو بڑے خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جو اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے، کتابوں سے تو صرف یہی ثابت ہوتا۔ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، ابن ماجہ میں ان کی یہ روایت موجود ہے، اور صحابہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، خواہ وہ بوڑھے پہلی امتوں میں سے ہوں یا بعد میں آنے والی اس امت کے افراد ہوں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، جنت میں جتنے بوڑھے ہوں گے رب تعالیٰ ان کی سرداری حضرات شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، نبیوں اور رسولوں کے بغیر۔ اور آپ نے اسی طرح اپنی سیادت کا فیضان اپنے اہل بیت کو بھی عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک میرا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رب تعالیٰ نے سیادت سرکار کو عطا فرمائی، آپ نے اپنے اس فیضان، اس صفت کا بھی فیضان آپ نے اپنے متابعین کو اور اپنے اقرباء کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، تو حضرات شیخین کو سرداری کس کی ملے گی؟ جیسا کہ وہ ایک بوڑھی عورت بھی سرکار کی بارگاہ میں آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم جائے گی یا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہوگی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب زیادہ پریشان آپ نے دیکھا تو آپ نے رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس کی ڈھارس بندائی، آپ نے ارشاد فرمایا اے بڑھیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب تعالیٰ جی سے بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اسے جوان کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ حدیث ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار حضرات شیخین ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسنین کریمین ہیں۔ اب یہاں پر بہت بڑا ایک سوال ہے، محدثین نے اسے اٹھایا، فرماتے ہیں آپ اس حدیث کی تطبیق کیا؟ جنت میں تو بوڑھا ہوگا کوئی نہیں، تو حضرات شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کون سی سرداری ملے گی؟ سرداری تو ساری لے گئے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ بہت بڑا ایک محدث ہے، وہ حدیث کی شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، مصری عالم ہے 10ویں صدی کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں موت آئی ہوگی جنت میں انہیں لے جایا جائے گا جوان بنا کر، لیکن ان لوگوں کی سرداری رب تعالی حضرات شیخین کو عطا فرما دے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے، اور یہ بڑھاپا جو ہے نا کہول، یہ بولتے ہیں 33 سال سے اگر زیادہ عمر ہو تو پھر اسے بولتے ہیں کہ یہ بڑھاپا ہے۔ کہولت جو ہے نا، کہولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پنگوڑے میں بھی باتیں کرتے ہیں اور کہولت میں بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ 33 سال کے بعد آپ اٹھا لیے گئے، پھر آپ آئیں گے، جو بات کریں گے وہ آپ کی عمر کہولت کی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا کیا 33 سال سے کم تھے یا زیادہ تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم و بیش 37 یا 38 برس تھی جب آپ کی شہادت مبارک ہوئی، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اس وقت 56 برس تھی جب آپ کی شہادت مبارک ہوئی۔ اب ان دونوں کو سرداری ملے گی جنت کے نوجوانوں کی،
جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے سردار جناب ابوبکر اور عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ یہ معنی ملا علی قاری نے بیان فرمایا۔ ان کی بھی سرداری رب تعالیٰ حضرات شیخین کریمین کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا یہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ خود بڑھاپے کی عمر میں اس دنیا سے منتقل ہوئے، لہذا رب تعالیٰ ان کی سرداری بھی حضرات شیخین کو عطا فرمائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کمالات کے فیضان تقسیم کرنے میں بخل نہیں فرمایا، انہیں بھی عطا فرمایا، صحابہ کو بھی نوازا، اہل بیت کو بھی نوازا۔ دونوں کے دونوں اہل سنت و جماعت کے لیے قابل احترام ہیں، اور دونوں قابل تکریم اور قابل تعظیم ہیں۔ کسی ایک سے بغض یا عناد ہمارے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے ہلاکت کا اور اخروی عذاب یا عقاب کا سبب ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص طور پر، اور بھی جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کئی بار، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی باپ کہہ دے، دادا کہہ دے، پردادا کہہ دے یہ پوتا مجھ سے ہے، بیٹا مجھ سے ہے، نواسا مجھ سے ہے، لیکن اگر وہ کہے میں ہی سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ عمومی طور پر ہماری عقلیں سے قاصر ہیں کہ ہم سمجھیں دادا اپنے پوتے سے کیسے ہو گیا، نانا اپنے نواسے سے کیسے ہو گیا۔ نواسا تو اپنے نانا سے ہو سکتا ہے، بیٹا باپ سے ہو سکتا ہے، بیٹا ماں سے ہو سکتا ہے، پوتا دادے سے ہو سکتا ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمان بالکل برحق ہے۔ مجھے بھی اس معاملے میں تشویش ہوئی، محدثین نے اس کا جواب یہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ہیں بایمانہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے کمالات میری عطا ہیں، حسین کا علم بھی میرا عطا کرتا ہے، حسین کے اخلاق بھی میرے عطا کرتا ہے، حسین کی شجاعت بھی میری عطا کرتا ہے، حسین کا حلم بھی میرا عطا کرتا ہے، حسین کا صبر بھی میرا عطا کرتا ہے، حسین کا ہر کمال اور ہر خوبی سرکار فرماتے ہیں وہ میرا فیضان ہے، اور میرے کمالات کا ظہور رب تعالیٰ حسنین کریمین سے فرما دے گا۔ میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا ظہور رب تعالیٰ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے گا۔ یوں سمجھو کہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں حسین میرے جمال کا آئینہ ہے، میرے حسن کا آئینہ ہے، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے، اس حسین سے جو کچھ نظر آئے گا وہ سارے کا سارا میرا ہی کمال ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعض اخلاق حسنہ کو، میں یہ موضوع میں نے اس لیے بھی اٹھایا، یہ دوران سال مجھ سے کئی بار یہ سوال ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف اس حوالے سے متعارف کروایا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کربلا لڑی ہے، اس کے علاوہ کیا ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر کوئی شخصی خوبیاں نہیں تھی؟ کوئی ان کا حسب نہیں تھا؟ حسب اور نسب بھی قابل فخر ہے، قابل تکریم ہے، اور حسب بھی قابل فخر ہے۔ ان کا ذاتی جوہر، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی شخصیت، وہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ بلکہ حسینیت حقیقتاً ہے یہی کہ ہم سارے کے سارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جائیں، ان کے کردار کو اپنا لیں، ان کے فکر کو اپنا لیں، ان کی صورت اور سیرت کے مظہر بن جائیں۔ یہ جنگ کربلا ہمیں ہر سال یہی پیغام دیتی ہے، جس کی یاد ہم 10 محرم کو مناتے ہیں کہ دنیا والو مجھے دیکھو، مجھے اپناؤ، میرے اشار کو دیکھو، میری استقامت کو دیکھو، میرے صبر کو دیکھو، میری دینداری کو دیکھو، عمل بالدین دیکھو، اور خود اپنے اسموں کا جائزہ لے کر اپنی سیرت کو اس کے مطابق ڈالو۔ میں اس حوالے سے چند ایک خوبیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار نے غریب پروری کا ہمیں بہت زیادہ درس دیا، جو آج ہمارے معاشرے سے تقریباً مفقود ہو رہی ہے۔ غریب پروری اب صرف یہ نام کے یہ لفظ رہ گئے۔
اگر ہم کسی غریب کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو اس احسان کے ہم بدلے کے خواہاں ہوتے ہیں. ہم اس کے بعد اگر کوئی وڈیرا آدمی تو کل اس کے ذہن میں مسئلہ ہوتا ہے میں اس سے کل ووٹ لوں گا, سیاسی مفادات حاصل کروں گا, یا اس سے کل کوئی خدمت لوں گا, مجھے یہ سلام کرے گا, شکریہ ادا کرے گا, مجھے جزاک اللہ کہے گا. اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی غریب پروری. قرآن ارشاد فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جنتی لوگوں کا یہ کردار ہے. اور یہ آیات بینات یہ خاص طور پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے متعلق نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا یہ جو آیات سورہ دہر کی ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا و مولانا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں یہ نازل ہوئی. جب آپ نے حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کسی کو بخار ہو گیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر انہیں شفا تو عطا فرما دے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. چنانچہ روزہ رکھ لیا گیا, بخار اتر گیا. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے, دن کو سارا دن خدمت کرتے رہے, مزدوری کرتے رہے. شام کو جو کچھ ملا جب کھانا پکا کے تیار کیا تو اس وقت ایک یتیم آ گیا, کہنے لگا یتیم ہوں, بھوکا ہوں, کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, مختلف دروازوں پہ گیا ہوں, کچھ نہیں ملا. آپ نے بسارے کا سارا کھانا اٹھایا اور اس یتیم کے حوالے کر دیا. دوسرے دن پھر اسی طرح مزدوری کرتے رہے, شام کو کھانا پکایا اور جب تیار ہو گیا تو کوئی مسکین آ گیا, اس نے بھی یہی صدا دیا, آپ نے اسے عطا فرما دیا. تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا, آپ نے اسے عطا فرما دیا. جب یہ 3 دن تک یہ بھوکے رہے, اٹھپارے جب یہ روزے رکھتے رہے تو ان کا یہ عمل رب تعالیٰ کو اتنا محبوب لگا. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے یہ جو سائل مختلف صورتوں میں آتا رہا یہ رب تعالیٰ آزمائش کے طور پہ فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا. 3 دن کے بعد یہ رب تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. اور اس وقت وہ دیتے وقت کہتے کیا تھے, کل ہم تم سے ووٹ لیں گے, ہمیں ووٹ دینا, یا کل ہمارے لیے تم نے ہمارے نعرے لگانے ہیں. نا نا نا, یہی جملہ میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت بڑا سامان آیات ہے. فرمایا کرتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے سائلین, اے یتیم مسکین اور قیدی, ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اور صرف خدا تعالی کی رضا کے لیے. ہم تم سے یہ کسی قسم کے جزا, بدلے اور شکریہ کی الفاظ کے بھی متمنی نہیں ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے تو تم ہمارا شکریہ ادا کر دو, تھینکس, یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس کی جزا دو, خدمت کرو, ہمیں ووٹ دو, یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے للہیت, اللہ تعالی کی رضا کے لیے نیکی کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بنیاد ہی اسی للہیت پر ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل خیر پر کفار نے تانا زنی کی, سرکار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے امتنانیہ انداز میں, بڑے جس طرح بندہ وہ تھینک فل ہوتا مشکورانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے نا, رحم اللہ ابا بکر, مولا علی پاک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں ترمذی میں, رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ وصاحبنی فی الغار وآتک بلالا من مالہ. اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی, مجھے اٹھا کر ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ لے گئے, غار ثور میں میری مصاحبت اور سنگت کی, مجھے کمپنی دی, اور فرمایا آتک بلالا من مالہ. رب تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے, ابو بکر نے اپنے مال سے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد فرمایا. جب دیکھا نا کفار امیہ بن خلف ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور آزاد کر دیا. تو مکہ کے کافروں نے کہا ابن قحافہ پر, ابن ابی قحافہ جناب ابو بکر, ان کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ, ابن ابی قحافہ پر, ابو قحافہ کے بیٹے پر ضرور اس کالے کا کوئی معاذ اللہ کوئی نہ کوئی اس کا احسان ہوگا, وگرنہ ایسا نکھٹو آدمی, رنگ کا کالا, خوبی کوئی نہیں, اسے کیوں خرید کر آزاد کرتا. تو اب حضرت بلال, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بھی کمال ہے, ادھر کوئی جواب نہیں دیا. رب تعالیٰ نے آسمانوں سے آیا کریمہ نازل فرما دی, ایک نہیں کئی آیات نازل فرمائی. رب تعالیٰ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى.
ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں کہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بلال کو آزاد کیا، یہ تو اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور رب تعالیٰ راضی ہو گیا۔ ابو بکر کی عزت پر جب دھبا لگا تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے تقدس اور ان کی طہارت کا صدقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ اور دیکھیں کیا خوبصورت وہ اتصال ہے، ہم آنگی ہے، قرب ہے۔ پہلی صورت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ساتھ متصل صورت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقدس اور آپ کی تنزیہ کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی۔ جب کفار نے کہا ان محمد ودع ربہ وقلا، جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے محمد نے چھوڑ دیا، اور ان کا رب اس نے انہیں چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ضحیٰ کی قسم، وقت چاشت کی قسم، یہ معنی علماء نے کیے۔ علامہ راضی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ ضحیٰ وقت چاشت یہ بھی قابل عزت ہے، لیکن اس سے مراد اصل میں وہ فرماتے ہیں چہرہ والضحیٰ ہے۔ رب تعالیٰ گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف دوتا کی قسم، جب یہ تیرے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا نہ اس نے تمہیں چھوڑا۔ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کو اور ان کی تقدیس بھی بیان کو اس کو بھی بیان فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت کو بھی بیان فرمایا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں للہیت ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی رضا ہمیشہ مومن کے مقصود اور اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غریب پروری کے حوالے سے ایک واقعہ، اور اسی کی روشنی میں آگے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا کردار، اور اسی کے روشنی میں اپنے کردار کی اصلاح اس کی دعوت دوں گا۔ مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری مدینہ طیبہ کے مقامی باشندے ہیں۔ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ غزوہ احد میں غالباً ان کی شہادت ہو گئی۔ جناب جابر بھی چھوٹے ہیں، قرض خواہ بہت زیادہ، اور ذریعہ معاش صرف اور صرف کھجوریں ہیں، اور کھجوریں اتنی ہیں کہ اگر قرض دیتے ہیں تو سال بھر کے لیے کچھ نہیں رہتا، اگر گھر میں رکھتے ہیں تو قرض خواہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دینا ہے، میرے باپ نے وہ شہید ہو گئے، میں چھوٹا ہوں، گھر فیملی بڑی ہے، اگر میں قرض ادا کرتا ہوں تو کھجوریں ختم ہو جائیں گی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، گھر میں رکھوں گے تو قرض خواہ تنگ کریں گے، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ جا کر ان قرض خواہوں کو سمجھا دیں، وہ مجھے تھوڑی ڈھیل دے دیں تاکہ میں آسانی کے ساتھ فراخی کے وقت تک اس معاملہ کو قرض کی ادائیگی کو مؤخر کر دوں، جب رب تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو میں قرض ادا کر دوں گا۔ آج کل ہم لوگ تو قرض کو سمجھتے کچھ نہیں ہے نا، قرض لے کے پھر اسے ڈکار لینا، ہڑپ کر جانا، آج یہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اس دور میں لوگوں پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ شہادت سے ہر گناہ معاف فرما دے گا سوائے قرض کے۔ قرض اتنا بڑا گناہ ہے، یہ شہادت سے بھی نہیں مٹتا۔ یہ قرض لے کر ڈکار لینا یہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چلو، آپ نے سارے اس کے جتنے قرض خواہ تھے سب کو بلا لیا، فرمایا آ جاؤ، آج جناب عبداللہ انصاری کا ہم نے قرض ادا کرنا۔ حضرت جابر پریشان ہو گیا، تھوڑی سی تو کھجوریں، اسے تو دو بندے بھی نہیں ٹلیں گے، اور ہمارے لیے پیچھے کیا بچے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر کپڑا دے دو۔ آپ نے اس پر کچھ پڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جابر، ہر قرض خواہ کو اس کی حسبے جتنا اس کا قرض ہے اس کے پیسے کے مطابق اس کا قرض ادا کرتا جا۔ وہ ناپ کے دیتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم سارے قرض خواہ بھی اپنا قرض لے گئے، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ۔ یہ مصطفیٰ کریم کی عطا ہے کہ آپ نے ایک مغموم صحابی کے غم میں شرکت فرمائی اور آپ نے اس کا غم دور فرما دیا۔ بالکل یہی کردار، یہی خوبی ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے کردار اور ان کے اسوہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔
ابن عساکر نے اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا تھا، بڑا جلیل القدر صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ حضرت زید کا صاحبزادہ، اور حضرت زید وہ صحابی ہے جس کا ذکر، جس کا نام قرآن کی عبارت کے اندر موجود ہے، تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، کسی کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے، ابو بکر کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے، عمر کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے، عثمان اور علی کا نام نہیں ہے، طلحہ زبیر کا نام نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام بھی نہیں ہے، لیکن حضرت زید وہ صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم کی عبارت میں موجود ہے۔ سورہ احزاب پارہ 22 رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا زید، جب زید نے اپنا کام پورا کر لیا، زید کا نام قرآن میں موجود ہے، یہ اسی اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ صاحبزادے تھے، یہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وہ جنگ کا بدلہ لینے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر ترتیب دیا تو اس کی امانت اور سرداری بھی حضرت اسامہ کو عطا فرمائی، حالانکہ حضرت اسامہ عمر میں چھوٹے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، وہ ان کے ہم رکاب ہے اور ان کے وہ زیر حکم ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے سردار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا، بیمار تھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، جا کر دیکھا بڑے مغموم ہیں، غمگین اور پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں واہ غما واہ غما واہ غما، یہ عربی میں یہ غم کو پکارتے ہیں، او غم او غم او غم، اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اسامہ تو میرے نانا کا بڑا محبوب تھا، تو اتنا آخری وقت میں مغموم کیوں؟ کیا کوئی گناہ یاد کر رہا؟ کیا کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، خطا کوئی نہیں ہوئی، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، اور مجھے موت قریب دکھائی دے رہی ہے، میں اس لیے غم میں مبتلا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میرے قرض کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی دیکھ، ہم بھی قرض لیتے ہیں اور دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی، پہلے دین ہی لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں ہوتی۔ لیز پر گاڑی لے لو، کون سے کسی نے دینے ہیں، بینک سے پیسے لے لو، کل ہمارا ایم پی ایم این اے ہوگا، ہمارا وزیر ہوگا، وہ ہم اسے وہ چھڑوا لیں گے، اپنے آپ کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس تو سب کچھ چھن گیا۔ لوگ لیتے ہیں، حکومت کا پیسہ لیتے ہیں، نجی قرضے لیتے ہیں، نہیں دینے ہوتے۔ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر اور محبوب صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اٹھایا کرتے تھے، ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آپ نے وہ وظیفہ تقسیم فرمایا نا بیت المال میں سے، تو انہیں کم دیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دیا۔ وہ جتنے بدری صحابہ کا حصہ تھا، جلیل القدر صحابہ کا، اس کے مطابق دیا۔ بیٹے نے عرض کی ابا جان میں تمہارا بیٹا ہوں، خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں بڑی جنگوں میں نے حصہ لیا ہے، سرکار کے زمانے میں ان کے ساتھ لڑتا رہا، آپ نے مجھے تھوڑا دیا اور اسامہ کو تم نے زیادہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ، اس تقسیم کی صرف اور صرف بنا محبت رسول ہے، میں نے اسامہ کو حصہ اس لیے دیا، زیادہ اس لیے دیا کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ کی نسبت سرکار کا زیادہ محبوب ہے، اور اسامہ تیری نسبت سرکار کا زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ اسامہ ہے، قرض دینا ہے، کب کبھی تاری ہے۔ امتی دیکھ، میں اور آپ اگر ہم یہ قرض لوگوں کے مارتے ہیں جو یہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، ان اسلاف کے ساتھ گویا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اپنے نانا کی سنت ادا کی، فرمایا اسامہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، حضرت جابر کے قرض کی ذمہ داری میرے نانا نے لی تھی،
تیرے قرض کی ذمہ داری میں ان کا نواسا حسین لیتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ نے بلایا، وہ اسامہ کے قرض خواہ آ جاؤ، آج میں حسین ابن رسول اللہ تمہارا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عساکر نے لکھا 60,000 درہم اس دور میں قرض تھا جو شام سے پہلے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے قرض خواہوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صاحبزادے تھے، جس طرح کہ موجودہ دور میں صاحبزادے ہوتے۔ موجودہ دور میں تو صاحبزادہ کا لفظ جہالت کے لیے ایک گویا کی علامت بن چکا۔ جو صاحبزادہ ہوگا وہ جاہل ہوگا، جو صاحبزادہ ہوگا وہ ان پڑھ ہوگا، بے عمل ہوگا، صرف اپنے ابا پر اور صرف اپنے نسب پر فخر ہے، اس پر فخر کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، اس سے بڑا صاحبزادہ ہونا جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جو اعزاز ہوا، شاید حضرات انبیاء کرام وہ اپنی جگہ پر، انبیاء کے بعد اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے عیسائیوں تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ سرکار کے صلبی بیٹے اس وقت زندہ نہیں تھے، 3 صاحبزادے ہوئے وصال فرما گئے۔ سرکار نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، اور گویا کہ سرکار نے اس قرآن کے نص کے مطابق حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا فرمایا، رسول اللہ کے بیٹے۔ لیکن کیا جہل رہے، اپنے نانا کا دین نہیں پڑھا؟ نا۔ ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، محدث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کان عالما تقیا زاہدا ورعا جوادا سخیا وآیۃ من آیات اللہ۔ حضرت امام علی مقام جاہل نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، مدینۃ العلم کے علم کی حقیقی امین تھے۔ رب تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا فیضان سب سے زیادہ رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے اس علم کے شہر کا دروازہ جناب علی المرتضیٰ کو بنایا، اور اسی علم کے قاسم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے، اور نسب بھی بڑا اعلیٰ تھا، حسب بھی بڑا بے مثال ہے۔ آپ ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا رات جب ہوتی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، اور خوف اور خشیت الہیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، ساری رات مصلی پہ گزرا کرتی تھی۔ 25 حج اس دور میں آپ نے پیدل فرمائے، 25 حج انہوں نے فرمائے۔ بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے، بہت بڑے متورع تھے، بلکہ ابن ابی شیبہ لکھتا ہے آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے حسین ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ عام سا بندہ نہیں تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، حسب بھی بڑا اعلیٰ تھا، سینہ کتنا پاک تھا، اس کے لیے ایک مثال دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا اے نبی کے گھر والو، رب تعالیٰ تم سے نجاستوں کو دور فرما دینا چاہتا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا، تو یہ حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ نے پاک فرما دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 18 صاحبزادے ہوئے ہیں، سارے کے سارے واجب التکریم ہیں، 18 صاحبزادے آپ کے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ارشاد، ان کے متعلق یہ جو روایت مشہور ہے نا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جننی سے شادی کر لی، ان سے یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد بن حنفیہ، بالکل یہ جھوٹ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن آدم کا نکاح ابن آدم میں ہوگا، اور مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ان سے اتنی بڑی بے شرمی، یہ پتہ نہیں لوگ جرت کس طرح کر لیتے ہیں۔ حقائق سے نہ آشنا، قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا ہوتا، جو منہ میں آیا بک دیا، اور بکا بھی ان حضرات کے متعلق جن کی طہارت کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں، جنہیں رسول اللہ نے جنہیں پاک فرمایا، ان کے متعلق بکواسات کرتے ہیں۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ یہ جنگ یمامہ میں قیدی بن کے آئی تھی، جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے
یہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. جنگ یمامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. وہ قیدی بن کے آئیں, شہزادی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں, اور ان کا خاندان تھا بنو حنیفہ. یہ جو یمامہ والے تھے یہ بنو حنیفہ کہتے تھے, نجد کا ایک بہت بڑا خاندان تھا. یہ اس لیے محمد بن حنفیہ اس ماں کے خاندان کی نسبت سے یہ کہلاتے ہیں, وگرنہ یہ محمد بن علی ہیں. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ میری اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کوئی تھوڑی جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. اور اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کو, ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں امام عالی مقام, بلند مقام والا. مقام کا معنی جائے قیام, کھڑا ہونے کی جگہ. آپ کو بلند مقام کیوں کہا جاتا؟ حالانکہ آپ اسی مدینے میں رہتے تھے, اسی سرزمین عرب میں رہتے تھے. آپ کو عالی مقام کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں سرکار کے سینے پر تھے. رسول اللہ کے سینے سے بڑھ کے کوئی بلند مقام نہیں ہے. وہ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے نا, تو وہ چونٹی نے کہا او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. پارہ 19 میں یہ واقعہ آتا ہے, اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہیں کچل نہ ڈالیں. تو آپ نے اس کیڑی کو طلب فرمایا اور کیڑی کو بلا کر آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا. اس سے اور بھی مکالمہ ہوا. اس سے آپ نے پوچھا اے چونٹی بتا میں بلند مقام ہوں یا تو بلند مقام ہے؟ اس نے کہا جناب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کہاں پر تشریف فرمائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تخت پر. اس نے کہا تخت کو کس نے اٹھایا؟ آپ نے فرمایا ہوا نے. تو اس نے کہا جناب مجھے کس نے اٹھایا؟ مجھے کس نے اٹھایا؟ فرمایا میں نے. آپ نے تو چونٹی نے عرض کی جناب جس کو نبی اٹھائے وہ بلند مقام ہوتا ہے, جس کو ہوا اٹھائے وہ بلند مقام ہوتا ہے. امام علی مقام, امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حقیقتاً امام علی مقام ہے. آپ کا بڑا بلند مقام ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کا شرف حاصل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ حضور علیہ السلام کی قربت کے آپ مزے لیتے رہے. بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا تھا. آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں دے دی. کتنا زیادہ قرب, اور حضرت امام علی مقام اسے چوستے رہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, بلکہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ محبت کا یہ سرکار کی یہ دعا ہے. جس سینے میں امام علی مقام کی محبت ہو وہ سمجھ لے کہ اس کی حق میں رسول اللہ کی دعا رب نے قبول فرما لیا. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا فاحب من یحبہما, یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. تو رب تعالی جس کے حق میں دعا قبول فرما لی اس کے سینے کو حضرات حسنین کریمین کی محبت کا گنجینہ بنا دیا. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درمیان کچھ تھوڑی یہ وہ تھوڑی آپس میں جھگڑا سا ہو گیا, اختلاف سا ہو گیا. تو وہ میں اپنے گھر میں آ گیا, آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ سے تو امام علی مقام نواز رسول ناراض ہو گئے, آپ سگے بھائی تھے باپ کے اعتبار سے. آپ نے ارشاد فرمایا میں ابھی انہیں بلاؤں اپنے پاس, ابھی وہ میں چاہوں تو آ جائیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو آپ سے ناراض ہو کر گئے. آپ نے فرمایا دیکھو ابھی آتے ہیں. آپ نے خط لکھا, اس کا خط کا مضمون یہ ابن عساکر نے یہ ان کا یہ خط لکھا. فرماتے ہیں اس خط میں مضمون یہ تھا اے نواس رسول, اے سبت رسول اللہ, اے میرے بڑے بھائی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بھی علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں.
تم بھی علی المرتضیٰ کے بیٹے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ ہم دونوں کا ایک ہے. باپ کی شرافت کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں. لیکن تمہاری ماں رسول اللہ کی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور میری ماں بنو حنیفہ کی ایک خاتون، وہ ان کی لونڈیوں برابر. اس اعتبار سے باپ کے اعتبار سے میں اور آپ برابر ہیں. ماں کے اعتبار سے آپ مجھ پر شرف رکھتے ہیں، مجھ پر آپ فوقیت رکھتے ہیں. میری ماں ان کی خادماؤں کے برابر ہے. جب آپ کو رب تعالی نے دنیا میں یہ شرف عطا فرمایا تو سرکار آپ کے نانا کی یہ حدیث ہے، ہمارے نانا کی رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اگر دو آدمیوں میں کسی کا جھگڑا ہو جائے، جو اس میں پہل کر لے رب تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ پہلے عطا فرمائے گا. تو اے رسول اللہ کے نواسے، اے میرے بڑے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہل فرمائیں، یہاں تشریف لائیں تاکہ قیامت کے دن بھی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط پڑھ کے مسکرا دیے، خوش ہوئے کہ میرے بھائی محمد نے کیا خوبصورت استدلال فرمایا. واقعی میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں. میری ماں بے مثال ہے. میری ماں کو رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرما دیا. اسی وقت آپ اٹھے اور جا کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو اپنے گلے لگا لیا. ارے بھائی، اتنا پاک سینہ کیا ہم بھی اپنے بھائی کے لیے کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے مقاطع ہو جاتا، آنا جانا منقطع ہو جاتا، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس کی غیبت کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ماں اور باپ کے گھر میں پیدا کیا ہوتا ذاتی مفادات کی خاطر. ارے بھائی، حسینیت کا نام لینے والوں، امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، ان کے کردار کو اپناؤ. اصل حسینیت کے اسوے میں اور ان کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ بہت بڑے شب زندہ دار تھے، عابد تھے، متورع تھے، متعبد تھے، بہت بڑے سخی تھے. ایک مرتبہ یہ فرزدق شاعر، ان کے متعلق یہ لکھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی قاصد کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ گے وہاں پر مدینہ طیبہ میں تو جا کر حضرت امام علی مقام کو جا کر یہ میرا تحفہ دے دینا. اور تحفے محبت کی بنا پر ہوتے ہیں. اور میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ کے زمانے میں کوئی لڑائی نہیں کی، نہ لوگوں کو اکسایا، نہ آپ نے کوئی جنگی تیاری کی، نہ آپ نے کوئی سازش کی، نہ آپ نے کوئی گٹھ جوڑ کیا. یزید کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. ارے بھائی، کیا اس دور میں دبک گئے، ڈر گئے؟ نہیں، یہ امام حسین یہ اسد اللہ الغالب کا بیٹا ہے، اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، رسول اللہ کی شجاعت کا امین ہے. یہ دبکنے والا نہیں، دبنے والا نہیں، جھکنے والا نہیں، یہ حق پر سلو کرنے والا ہے. اس کا یہ کردار بتا رہا ہے. جب تک یہ خلافت یا حکومت ہمارے نانا کے دین کے مطابق رہی، ہم تعاون کرتے رہے. جب اس کا انحراف ہوا، ہم سرے بازار آ گئے، سرے میدان آ گئے. یہ کردار بتا رہا ہے امیر معاویہ حق تھے، یزید غلط تھا. یہ کردار یہ بتا رہا امیر معاویہ حق تھے، یہ یزید غلط تھا. فرزدق شاعر انہوں نے بھیجا، اس نے کہا اس کی علامت کیا، میں کیسے پہچانوں؟ انہوں نے کہا جب حرم میں جاؤ گے تو مختلف حلقے ہوں گے، جس حلقے میں لوگ سب سے زیادہ مؤدب بیٹھے ہوں، لوگوں کی نظریں جھکی ہوں، ان کے وجود سراپا ادب ہوں، وہ سمجھ لینا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے کی جا. اس کے سامنے جا کر یہ پیغام عرض کر دینا. یہ ہر دور میں یہ رہا، آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ احترام کرتے رہے. اور فرزدق شاعر جب مروان ادھر آیا، یہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے، تو یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ آیا تو وہ حجر اسود کا، اس دور کا خلیفہ تھا، حاکم تھا، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا. ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے، آوازیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا. اور بڑے ہجوم میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکا. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. حضرت امام نے جب بوسہ لیا تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی شامی آدمی تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے. فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ رسول اللہ کا نواسا امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ محبت کروائی نہیں جاتی، رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا۔ یہ حضرت امام علی مقام اور میں سمجھتا ہوں وہ دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رب تعالیٰ اے نبی کے گھر والو، رب تعالیٰ رجس کو تم سے دور فرما دینے کا ارادہ کر لیتا۔ تو میں نے پہلے کہا رب تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کون ہو جا وہ ہو جاتا، پھر اس کے بعد کسی پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا پاک ہو گئے۔ اب رجس کو رب تعالیٰ نے اہل بیت سے دور فرما دیا، رجس کو دور فرما دیا، اب رجس اہل بیت سے دور ہو گیا۔ اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ نے دور فرما دیا۔ کیوں دور فرمایا؟ وہ رجس ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اگر ہمیں اہل بیت کے قدموں میں لا کر رکھا ہے، ان کی محبتوں کا امین بنایا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کا قرب عطا فرمایا، ان کی محبتوں کا امین ہمیں اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے، اس جہان میں اگلے جہان میں رب تعالیٰ اسی محبت پہ رب تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی میت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے رب تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا